کہا، جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی۔ کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑیں، پھر اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دیں۔ کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا، یہاں میری جان پر بنی اور تم ہنس رہی ہو۔ فائزہ قریب آئی اور بولی، ارے وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ حیرت سے بولا۔ علیزے نے بتایا، ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرائے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے۔ اس نے حیرت سے کہا، ارے نہیں، یہ تو تکیے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو۔ یہ دیکھو تکیے ہیں۔ یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی، شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ خود سے بولی، ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا؟ علیزے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا، یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، کس قدر شور میں بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ شان نے کہا، ارے مجھے لگا یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ کاشف کے ابو نے کہا، کہو خبردار، اب کوئی شرارت کرو گے، اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو۔ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار تھا۔